کیجئے میرے بھائی. یعنی آج وہ حالات ہیں کہ ہمیں اپنی قوم کی لڑکیوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اسلام بہت اچھا دین ہے، تم اسلام کو چھوڑ کے مت جاؤ، تم مرتد مت ہو. ہمیں آج اپنی قوم کی بیٹیوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے. کیا اس سے بڑھ کے شرم کی کوئی بات ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ پوری تاریخ میں شاید ایسا دور کبھی نہ آیا ہو جو دور آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. مسلمان گھر کی لڑکی، نقاب پہن کے نکلنے والی لڑکی. آپ کے بہار اور بنگال میں تو نقاب کا رواج کم ہے، یو پی کے اندر، مہاراشٹرا کے اندر، ساؤتھ کے اندر تو بہت نقاب چلتا ہے. گھر سے لڑکی سر سے پیر تک نقاب میں نکل رہی ہے اور باہر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، غیر مسلم بوائے فرینڈ کے ساتھ وہ ہوٹل میں پکڑی جاتی ہے. یہ حالات ہیں آج ہماری قوم کے. لیکن ایک بات یاد رکھیے میرے بھائی، اگر ہم مرتد ہو جائیں، کیا اس سے اللہ کے دین کی حیثیت پر کوئی فرق پڑ جائے گا؟ کیا اسلام کا کچھ بگڑے گا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کا کچھ بگڑے گا؟ نہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا. ارے ہم سب مل کر کے اللہ کی عبادت کریں، نہ تو اللہ کا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں اور نہ سب کافر ہو جائیں، مشرک ہو جائیں، اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا. اے میرے بندو، سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات، جتنے پہلے پیدا ہوئے جتنے بعد میں پیدا ہوئے، سب کے سب اگر متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تب بھی میری حکومت میں کوئی بڑھوتری کرنے والے، کوئی اضافہ کرنے والے، کوئی زیادتی کرنے والے نہیں ہیں. اور اے میرے بندو، سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات، پہلے کے لوگ اور بعد کے لوگ، سب کے سب اگر فاسق و فاجر ہو جائیں، اللہ کے نافرمان ہو جائیں، گنہگار ہو جائیں، ما نقص من ملکی شیئا، میری حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی میرے بھائی. اللہ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. اگر ہم مرتد ہو گئے نا، اللہ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا. اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں، 54 نمبر کی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اسلام کو چھوڑ کر کے پلٹ جائے گا، جو مرتد ہو جائے گا، جو اسلام کو چھوڑ دے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں کے اوپر بڑے نرم ہوں گے اور کافروں کے اوپر بڑے سخت ہوں گے. اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی کے برا بھلا کہنے کی، کسی کی ملامت کرنے کی پرواہ نہیں کریں گے. اگر ہم مرتد ہو گئے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑے گا تو ہمیں پڑے گا. جو انسان مرتد ہو جائے گا وہ دین سے بھی جائے گا اور دنیا سے بھی جائے گا. اگر اسلامی حکومت ہے تو مرتد کی سزا سزائے موت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ. اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، اس کی سزا سزائے موت ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ اسلام میں بڑی آزادی ہے، اسلام میں رائے کی آزادی، اوپینین کی آزادی، عقیدے کی آزادی. کہاں آزادی ہے؟ اسلام تو کہہ رہا ہے اگر تم مرتد ہو گئے تو تمہاری گردن مار دی جائے گی. اسلام تو بڑا کٹر دین ہے. دیکھو، آزادی کی بھی ایک سیما ہوتی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اسلامی حکومت کے اندر غیر مسلم بن کے رہنا چاہتے، کوئی پرابلم نہیں. اسلامی حکومت کے اندر کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، کوئی پرابلم نہیں. لیکن ہاں، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا
جب آپ اسلام کے دائرے کے اندر آ گئے تو اب سوچ سمجھ کر کے آئیے. اب آنے کے بعد آپ کو ریٹرن جانے کی اجازت نہیں. یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اگر اسلام اس کو بھی آزاد کر دے گا تو اسلام کی سیکیورٹی، اسلامی حکومت کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی. اس لیے اسلام نے یہ کہا کہ اگر کوئی اب کسی مذہب پر چلنا چاہتا ہے آزادی ہے. لا اکراہ فی الدین، اسلام کے اندر دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. مگر جب اسلام کے اندر آ گئے، اب اگر مرتد ہو گئے تو سزائے موت ملے گی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدی ثلاث. جو بھی مسلمان ایک اللہ کی گواہی دیتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اس کی جان لینا جائز نہیں ہے، اس کا قتل جائز نہیں ہے، اس کا خون جائز نہیں ہے، مگر تین حالتوں میں مسلمان کا خون جائز ہے. آپ نے فرمایا السیب الزانی، شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کر لے، شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اسلام کے اندر سزائے موت ہے. دوسری چیز آپ نے فرمایا والنفس بالنفس، جان کے بدلے جان. اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا. تیسری چیز والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، اسلام کے اندر آنے کے بعد مسلمان اگر مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، اسلامی حکومت کے اندر اس کی سزائے موت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے آپ کہ جو مرتد ہو جائے وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا. بیوی اگر مرتد ہو گئی، شوہر کے ساتھ رشتہ ختم. شوہر مرتد ہو گیا، بیوی کے ساتھ رشتہ ختم. بیٹا اگر مرتد ہو گیا، باپ کی پراپرٹی کا وارث نہیں ہوگا. کوئی بھی اگر مرتد ہو گیا، اسلام کو اس نے چھوڑ دیا یا اسلامی شریعت کے کسی اصول کا انکار کر دیا، نماز کا انکار کر دیا، روزے کا انکار کر دیا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، حج کا انکار کر دیا، جہنم کا انکار کر دیا، جنت کا انکار کر دیا، نبیوں کا کسی بھی اسلام کے پرنسپل کا، اصول کا اس نے انکار کر دیا، تو وہ مرتد ہو گیا اور ایسے شخص کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی. انکار کر دیا. ایک ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ گنہگار تھا، کافر نہیں تھا، لیکن نماز کا انکار کرتا تھا، نماز کو مانتا ہی نہیں تھا، وہ کافر ہے، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے. اور اتنا ہی نہیں، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا. یہ ذلت اور رسوائی اس کو دنیا میں ملے گی اور آخرت میں جو ملے گی وہ تو ملے گی. میرے بھائیوں، یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، یہ ارتداد کا مسئلہ. اور اس وقت بڑی تیزی سے ارتداد کی لہر آئی ہوئی ہے. ہمارے وہ بچے اور بچیاں جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، جہاں اسلام کی ان کو کوئی شکشا نہیں دی جاتی، دین کے نام پر انہیں کچھ نہیں سکھایا جاتا، وہاں وہ پڑھنے لکھنے کے بعد ان کا مائنڈ ڈائیورٹ ہونے لگتا ہے، ان کا دماغ گھومنے لگتا ہے، اور ایک بڑی سنکھیا میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دین سے بیزار ہو چکے ہیں، دین سے دور ہو چکے ہیں، اور اسلام سے نفرت کرنے لگے ہیں، اور اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائی، اگر آپ نے اسلام کے بارے میں کوئی اپشبد بولا، نبی کے بارے میں آپ نے کوئی غلط بات بولی، تو دنیا میں اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہیے گا. اللہ کے نبی کے پاس ایک عیسائی آیا، اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھ لیا، اس نے پڑھا لکھا تھا. اللہ کے نبی نے کہا تم پڑھے لکھے ہو، چلو تم کو ایک کام دے دیتا ہوں، میرے اوپر جب قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی تو تم ان کو لکھنے کا کام کرنا. بخاری کے الفاظ ہے، وہ اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہونے والی آیتوں کو لکھنے لگا. کچھ دن تک اس نے قرآن کو لکھا، اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، دوبارہ عیسائی بن گیا، دوبارہ کرسچن بن گیا. جب وہ عیسائی بن گیا، اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، ارے محمد کو تو کچھ نہیں آتا، محمد کو تو اتنا ہی آتا جتنا میں نے لکھ کے دیا ہے. نعوذ باللہ،
اس نے اللہ کے نبی کے اوپر یہ الزام لگایا کہ اللہ کے نبی کو کچھ نہیں آتا، اتنا ہی آتا ہے جتنا میں نے لکھ کے دیا ہے۔ اس نے بار بار یہ جملہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہنا شروع کر دیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، کچھ دنوں کے بعد اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی قوم کے لوگ جب اس کو اپنے قبرستان میں لے جا کر کے دفن کرتے ہیں، رات کو دفن کرتے ہیں، صبح جب وہاں سے گزرتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ لفظت الارض، زمین نے اس کی باڈی کو باہر نکال دیا ہے، اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا ضرور یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہتا تھا، ان لوگوں نے انتقام لیا ہے، بدلہ لیا ہے، یہ انہی کا کام ہے۔ انہوں نے اور گہری قبر کھودی اور دوبارہ پھر اس کو قبر کے اندر دفن کیا اور قبر کو برابر کیا۔ اگلی صبح کیا دیکھتے ہیں؟ پھر سے لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ پھر یہی بات کہتے ہیں کہ لگ رہا ہے یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، وہ دشمنی نبھا رہے ہیں اور گہری قبر کھودتے ہیں، جتنی گہری کھود سکتے تھے، اور پھر اس کو زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، تیسرے دن پھر اس کی لاش قبر کے باہر پڑی رہتی ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اس رب کا کام ہے جس رب کے نبی کو اس نے گالیاں دی تھی اور جس رب کی شریعت سے اس نے بغاوت کی تھی۔ اس کی قوم کے لوگ پھر اس کو زمین میں دفناتے نہیں ہیں اور اس کو ویسے ہی پھینک کے چلے آتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کا گستاخ، اسلام کا گستاخ، قرآن کا گستاخ جو آج گالیاں دے رہے ہیں قرآن کو اور نبی کو، آپ یقین رکھیے اللہ کا وعدہ ہے انا کفیناک المستہزئین، اے نبی آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ جو لوگ آج اسلام کا اور نبی کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن یا تو ہدایت پائیں گے یا اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج ہماری قوم کی لڑکیوں کا۔